نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ پارہ نمبر 16 سورہ کہف، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 109 اور 110۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لو کان البحر، اگر ہو سمندر، مداداً سیاہی، لکلمات ربی، باتیں لکھنے کے لیے میرے رب کی، لنفد البحر، تو ختم ہو جائے گی سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی، پہلے اس سے پہلے کہ ختم ہو کلمات ربی، میرے رب کے کلمات، ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگرچہ ہم لے آئے ایسا ہی سمندر کی مدد کے لیے۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، یوحی الی، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو کوئی امید رکھے ملنے کی اپنے رب سے، فلیعمل عملا صالحا، پھر اس کو نیک اعمال اختیار کرنا چاہیے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور شریک نہ بنائے اپنے رب کے عبادت میں کسی کو بھی۔ آیات مذکورہ، آیت نمبر 109 اور 110 سورہ کہف کی آخری 2 آیات ہے، اور اختتام کے موقع پر توحید، رسالت اور قیامت کا تذکرہ ہے، اور ایسے اعمال کی طرف ترغیب ہے جو کامیابی، کامرانی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ترغیب ہے، تعلیم ہے اس طرف کہ اللہ رب العالمین کی اوصاف، صفات اور کمالات بے انتہا ہے۔ اگر ان کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر کو روشنائی اور سیاہی کی جگہ استعمال کیا جائے، تب بھی اللہ کی اوصاف اور کمالات وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ساتوں سمندر کو روشنائی کی جگہ پر استعمال کر لیا جائے، اور دنیا میں جتنی بھی درخت ہے ان سب کے قلم بنا لیا جائے، تو درختوں کی ان قلموں سے اور سمندروں کی روشنائی سے کمالات الہی، میرے رب کے کمالات، اوصاف، صفات اور میرے رب کی نعمتوں کا، اوصاف کا احاطہ نہیں ہو سکے گا۔ جیسا کہ سورہ لقمان میں ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر یہ 7 سمندر بطور بالفرض جو ہے وہ سارے اقلام ہو جائے، اور سارے سمندر جو ہے وہ روشنائی، سیاہی بن جائے، تو اللہ کی اوصاف اور کمالات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے
کہ سمندر کے پانی بطور سیاہی یہ متناہی ہے، درخت بطور اقلام یہ بھی متناہی ہے، اور اللہ کی اوصاف اور کمالات وہ غیر متناہی ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ متناہی غیر متناہی کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ دفتر تمام و گشت بے پایا رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصفے تو ماندہ ایم، ما ہر چے خواندہ ایم فراموش کردہ ایم، اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنم۔ آیات نمبر 110 میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں، اور بشریت رسالت و نبوت کے منافی نہیں ہے۔ کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو، یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو۔ محمد بشر ولکن لیس کالبشری، محمد یاقوتۃ ولکن لیس کالحجر۔ البتہ اتنی سی بات ہے کہ یوحی الیہ، مجھے اللہ کی طرف وحی آتی ہے اور بواسطہ جبریل امین آتی ہے۔ مصطفیٰ ارگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل، جبرائیل ارگز نہ گفتو تا نہ گفتو کردگار، اور مجھے وہی میں بتلایا گیا کہ میں تمہیں بتلا دوں کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، تمہارا معبود حقیقی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک کوئی سہیم نہیں ہے۔ آیات کریمہ میں توحید رسالت دونوں کا اثبات مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، دونوں جہانوں کی کامرانی ہے، اور غیر کی احکامات و تعلیمات میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ پھر فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید اور آرزو رکھتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو، اللہ کا قرب حاصل کرے، تو وہ ایمانیات اور ایمانیات کو اپنائے، عقائد صحیحہ کو اپنائے، اعمال صالحہ کو اختیار کرے۔ ایمانیات میں سب سے پہلے ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان اور اس میں وحدانیت اختیار کرے کہ اللہ کے ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ایمان بالرسل ایمانیات کا اہم حصہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام برحق ہے، اور یہ عقیدہ اپنائے کہ تمام انبیاء علیہم السلام میں سے سب سے آخر پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سب سے آخر کتاب قرآن کریم ہے۔ بعث بعد الموت ہے، یعنی موت کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور یہ اعتقاد رکھنا ہے بعث بعد الموت کا کہ ہم نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ مستدرک علی شرط الشیخین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خواہش تھی کہ لوگوں تک اس کی بہادری اور غازیانہ عمل بھی پہنچ جائے، تو اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد میں ایسی نیت کرنے سے گریز کرنا چاہیے جہاں جہاد کا ثواب نہ ملے۔ ابن ابی حاتم اور ابن ابی الدنیا نے کتاب الاخلاص میں امام طاؤس سے نقل کیا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کرنے کے لیے
یا عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا مقصد و ارادہ اس سے اللہ کی رضا ہوتی ہے، مگر ساتھ ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھ لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر سکوت فرمایا، یہاں تک کہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ ابو نعیم نے اور تاریخ ابن عساکر میں بروایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لکھا ہے کہ جندب ابن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول جب نماز پڑھتے تھے یا روزہ رکھتے تھے یا صدقہ کرتے تھے، پھر دیکھتے تھے کہ لوگ ان کے اعمال کی تعریف و توصیف بھی کرتے رہے تو ان کو خوشی ہوتی تھی اور اپنے اس عمل کو زیادہ کرتے تھے، تو اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ لیکن بعض دیگر روایات میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، اور خاص کر ترمذی شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بعض اوقات اپنے گھر کے اندر اپنے مصلی پر نماز میں مشغول رہتا ہوں، اچانک کوئی آدمی آ جاتا ہے تو مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اس اچھی عبادت کی حالت میں دیکھی، تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، تمہیں اس وقت دو اجر ملتے ہیں، ایک خفیہ عمل کا اجر جو آپ پہلے کر رہے تھے، اور دوسرا عمل علانیتاً جو اس آدمی کے آ جانے کے بعد ملا۔ یہ ریا نہیں ہے۔ بظاہر دونوں قسم کی روایات میں تعارض معلوم ہوتی ہے، اختلاف نظر آتے ہے، اور اس کی تطبیق اس طرح ہوگی کہ پہلی قسم کی روایات جس میں ایک انسان اپنے عمل سے اللہ کی خوشنودی کے ساتھ مخلوق کے خوشنودی اور اپنی وجاہت اور شہرت کو بھی شریک کرے، یہاں تک کہ لوگ اس کی تعریف اور توصیف شروع کرے، اور پھر وہ اپنے عمل کو تو یقیناً یہ ریا ہے، شرک ہے۔ دوسری قسم روایات جیسا کہ مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں ہے، اس کے متعلق کہ اس نے عمل خالص اللہ کے لیے کیا، لوگوں میں شہرت، مدح، ثنا، توصیف، تعریف کی کوئی طلب، کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن لوگوں کی زبانوں میں خود بخود جاری ہوا، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمنین، یعنی یہ مومن کے لیے نقد بشارت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا تو وہ اللہ ہی قبول کرے گا، اور اللہ نے اپنے بندوں کے زبانوں پر بھی اس کے تعریف کی۔ بہرحال عبادت ہر انسان کے فرض منصبی ہے، تخلیق مقصد عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پھر عبادت اللہ کی کرنی چاہیے اور اللہ کے لیے کرنی چاہیے، ریا، دکھلاوا، نام و نموش کی نہیں کرنی چاہیے، اور کسی غیر کی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ نیک اعمال بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، مخلوق کی رضا کے لیے نہیں ہوتی۔ احتیاط ضروری ہے اس میں، نیت خالص ہونا چاہیے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کے دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اشکالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شرک کا ذکر فرمایا، اور فرمایا هو فیکم اخفی من زبیب النمل، یعنی شرک تمہارے اندر ایسی مخفی انداز سے آ جاتا ہے جیسے چونٹی کی آواز بھی، چونٹی کی رفتار بھی آواز ہوتی ہے۔ ریا یہ شرک اصغر ہے، حبط اعمال، اس سے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ روزانہ کم از کم یہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک، ان اشرک بک وانا اعلم
وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔